اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک امت بنایا تھا. آپ کے سارے صحابہ صرف ایک امت ہی کہلایا کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا: آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے: انا سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. کوئی حیثیت نہیں جتلائی، کوئی ذات، برادری، خاندان، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کو جوڑا، امت کو ایک بنایا، اور کسی ایسی بات کو برداشت نہیں کیا جس کو اختلاف اور انتشار کی بنیاد بنایا جا سکے. ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کا طعنہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک غزوے میں اختلاف ہوتا ہے تھوڑا سا. ایک انصاری کہتا ہے: یا للانصار، انصاری کی طرح جلدی آ جائیں. ایک مہاجر کہتا ہے: یا للمہاجرین، مہاجرین کی طرح جلدی آ جائیں. لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ نعرے، یہ بدبودار نعرے ہیں. ایسی تربیت فرمائی کہ سب کو ایسے جوڑ دیا، ایسے پرو دیا جیسے ایک تسبیح کے دانے ہوتے. اس لیے ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان میں آپس کی محبت، یگانگی، وارفتگی، آپس کا تعلق وہ ایسا ملتا ہے، ایسے شیر و شکر ہیں کہ جیسے کہیں کوئی اختلاف ہی نہیں. اور آج کے کسی انجینئر کو سن لیں، کسی اسکالر کو سن لیں، جس نے 2 کتابیں پڑھ لی اس کو سن لیں، تو سن کے ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایسے اختلافات تھے، ایسے جھگڑے تھے جیسے کبھی تھے ہی. گویا کہ ان میں صرف اختلاف ہی اختلاف تھے، کام کی بات تو نعوذ باللہ تھی ہی کوئی نہیں. جبکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بنا کے چھوڑ کے تھے، اور ان کے ایک ہونے کی گواہی خود قرآن نے دی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جانثار وفادار پیروکار ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار،
کافروں کے معاملے میں، ان کے رویے میں، ان کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں، لیکن آپس کا معاملہ ہے تو رحماء بینہم، انتہائی مہربان ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچنے والے ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کہ قرآن اور میرا اور آپ کا رب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ایک ہے۔ آج دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، کہتے اہل بیت علیحدہ ہیں اور صحابہ علیحدہ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں، صحابہ اور آل رسول الگ الگ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے رحماء بینہم کا مصداق ہیں کہ آپس میں مہربان ہیں۔ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور اس کے ساتھ دو اور بڑی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان صحاح ستہ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو 4 خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ روایات سیدنا علی اور مرتضیٰ کی ملتی ہیں۔ یہ اہل بیت سے محبت کی علامت نہیں کہ سنیوں کی حدیث کی 4 معتبر ترین کتابیں، ان میں سب سے زیادہ جس صحابی رسول کی احادیث ملتی ہیں وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ فضائل کا باب اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک دوسرے کے فضائل جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے بیان کی اور بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ بیان کی۔ چنانچہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب پسندیدہ کون تھا؟ آپ نے کہا واضح جواب ہے سیدہ فاطمہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے؟ تو کہا کہ فاطمہ کے خامن علی المرتضیٰ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے۔ اب یہی سوال آتا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے پاس، روایات الگ الگ ہیں، نقل کرنے والے الگ الگ ہیں، موقع الگ الگ ہے۔ اب سیدہ کائنات سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب کون تھا؟ تو آپ نے کہا حضرت عائشہ۔ پوچھا مردوں میں سے سب سے محبوب کون تھا؟ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ عائشہ بات کرتی ہیں تو علی اور فاطمہ، اور فاطمہ بات کرتی ہیں تو عائشہ اور ابو بکر کی، یہ محبت نہیں تو اور کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ میں سے وہ واحد شخصیت ہیں جن کے اتنے فضائل ہیں جتنے کسی اور صحابی کے نہیں۔ اب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ کون؟ تو آپ نے کہا سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں۔ آپ کے بیٹے آپ سے پوچھتے ہیں ابا جان اور آپ؟ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک ادنا سا مسلمان۔ یہ وہ تربیت تھی میرے اور آپ کے نبی کی کہ ان کے ذہن میں اپنے فضائل، اپنے کمالات، اپنی شان، یہاں تک کہ دنیا کے کسی عہدے، مرتبے، کسی چھوٹی بڑی چیز کی کوئی لالچ نہیں، اور ان کے دل ایسے اجلے شیشے کی طرح تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ ایک دوسرے کے فضائل اور ایک دوسرے کے مناقب اور کمالات کو بیان کیا کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکی دور کا ایک واقعہ سنا۔ لوگوں کہتے ہیں کہ لوگوں، وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت کے بعد مشرکین کو موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ملا
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا، پریشان کیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے چھڑائے بچائے سوائے ابو بکر صدیق۔ آگے بڑھے، مشرکین کو ہٹایا، دھکے دیے، اور مشرکین نے الٹا آپ پہ تشدد کیا۔ اب علی المرتضیٰ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، کہ لوگوں بتاؤ، ایک فرعون کی آل کا مومن تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، سورہ مومن، وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کہا ایک اس کی آل میں سے، اس کی فیملی خاندان میں سے مومن تھا، بتاؤ وہ بہتر تھا یا ابو بکر صدیق بہتر؟ لوگ خاموش۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ کون بہتر تھا؟ تو خود جواب دیا، کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ اس آل فرعون کی مومن کی زندگی کے 1000 ساعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کہا اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ابو بکر اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی۔ صدیق اکبر نے صرف چھپایا نہیں، دفاع بھی کیا، اعلان بھی کیا، مار بھی کھائی، تشدد بھی برداشت کیا۔ تو ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی زندگی کے 1000 سالوں سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ فضیلت کس کی ہے؟ جناب صدیق اکبر کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں علی المرتضیٰ آتے، السلام علیکم کہتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں جگہ ملے اور میں بیٹھ جاؤں۔ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے، تو دیکھا علی آ گئے ہیں، تو جگہ چھوڑ دی اور کہا ابو الحسن تشریف لائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ حضرت علی آئے، اب آپ کے دائیں جانب علی المرتضیٰ اور علی المرتضیٰ کے دائیں جانب صدیق اکبر۔ جب حضرت علی بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جوہری ہی جوہر کو جانتا ہے، فضیلت والے کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ علی کی جو فضیلت اور مقام اس کو ابو بکر نے سمجھا اور اپنی جگہ چھوڑ کے میری دائیں جانب اسے بٹھایا ہے۔ ابو بکر جانتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ علی کا مقام پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھ، ابو بکر کا مقام پوچھنا ہے تو علی سے پوچھ۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے تعلقات، یہ ان کی محبتیں تھیں، اور یہ وہ محبتیں تھیں کہ جو سدا سلامت رہی۔ یہ وہ محبتیں تھیں کہ جن کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ کے مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں ابو بکر خیر ہے؟ دیکھ رہے ہو، مسکرا رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ بات یاد آ گئی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ علی پوچھتے ہیں کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت لوگ پل صراط سے پار ہو جائیں گے تو صرف وہی آدمی پل صراط سے پار ہو کے جنت میں داخلے کا حقدار ہوگا جسے علی المرتضیٰ جنت کا پروانہ عطا کریں گے، جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے بھی اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ایک بات سنی تھی
اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ علی، جنت میں داخلے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ صدیق کی محبت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں چلا جائے اور وہ بھی علی کے پاس سے گزر کے چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کے آپس کے تعلقات، یہ آپس کی محبت ہے، یہ ان کی شان تھی۔ اس نے جو نبی سے سنا دوسرے کے بارے میں بتایا بیان، دوسرے نے جو نبی سے سنا اس کے بارے میں بتایا بیان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدائن سے مال غنیمت آیا، آپ نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا۔ جہاں بڑے بڑے صحابہ کو 1,000 دینار دیے تو حسن و حسین ان دونوں کو بھی 1,000 دینار دیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 دی۔ اب بیٹے نے کہا، ابا جان، میرا مقام تو یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد میں شریک ہوا ہوں، آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ مل کے غزوات میں گیا ہوں۔ یہ تو اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، تو مجھے دیا جا رہا ہے 500 دینار، انہیں دیے جا رہے 1,000 دینار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اس کا باپ علی ہے، تمہارا باپ عمر ہے، تمہارے باپ کا اس کے باپ سے کیا مقابلہ ہے؟ اور کہا کہ اس کی ماں فاطمہ ہے، تمہاری ماں کوئی اور، اس کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، تمہارے کوئی اور ہیں، اس کے ماموں ابراہیم ہیں، تمہارے کوئی اور ہیں، اس کی خالہ ام کلثوم ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، تمہاری کوئی اور ہے۔ اگر تمہارا ایسا خاندان حسب نسب ہے تو تم بھی 1,000 کے حق۔ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات پتہ چلتی ہے علی المرتضیٰ کو، علی المرتضیٰ کو پتہ چلتی ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے سچ سنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ عمر جنتی لوگوں کے چراغ ہیں۔ اب بات عمر تک آتی، عمر فاروق کچھ ساتھیوں کو لیتے ہیں، علی المرتضیٰ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بارے میں ایک فضیلت بیان کی۔ تو علی کہتے ہیں بالکل بیان کی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ذرا سنا دیجئے۔ حضرت علی سناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک درخواست ہو رہا ہے، اسے میرے لیے لکھ دیجئے۔ حضرت علی قلم دبات منگواتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے معاملے میں ضامن ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہیں جبریل نے بتایا، اور انہیں اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمر جنتی لوگوں کے چراغ ہیں۔ آپ نے وہ تحریر لی اور کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر علی کا لکھا ہوا یہ پروانہ یہ رکھ دینا، یہی میری بخشش کا اور اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ۔ صحابہ اور اہل بیت تو ایسے تھے، ان کے تعلقات اور ان کی محبتیں تو ایسی تھی کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، غسل دینے کے بعد آپ کی میت کو رکھا گیا، امام جعفر صادق وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بات شیعہ مسلک کی کتب میں بھی باقاعدہ لکھی ہوئی۔ ایک آدمی کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ایک کوہنی رکھی اور کہا کہ اگر مجھے دنیا میں کسی آدمی کی نیکیوں پہ رشک آتا اور مجھے یہ خواہش ہوتی کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی اس آدمی کے پاس ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، تو وہ صرف اور صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی کہتے ہیں میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو یہ بات کہنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔
اور جو سنی کتابوں کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی المرتضیٰ آتے ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عمر پہ رحم کرے۔ یہ اپنے پہلے دونوں ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سے جا کے ملے اور کہا کہ یہ اسی کے حقدار ہے، اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر گئے، فلاں جگہ پہ میں، ابو بکر، عمر اکٹھے تھے۔ عمر تم اس بات کے حقدار ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے پیغمبر، اس کے رسول اور ابو بکر صدیق کے ساتھ جا کے ملو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے گردن موڑ کے دیکھا تو یہ فضائل بیان کرنے والے، یہ شان بیان کرنے والے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلافت کے امور جب نمٹایا کرتے تھے تو کسی کو بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے آئے، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی۔ اسی دوران امام حسن مجتبی، تو انہوں نے دیکھا بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے اندر جانے کی اجازت کیسے مل سکتی؟ واپس ہونے لگے، کسی نے عمر فاروق کو جا کے بتایا حسن مجتبی آئے تھے ملاقات کے لیے، واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے پیغام بھجوایا، بلوایا اور امام حسن سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اجازت مانگی، اسے اجازت نہیں ملی، تو میں نے سوچا پھر مجھے کیسے ملے گی؟ تو عمر فاروق نے کہا کہ تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ عمر فاروق کے پاس جانے کے لیے تمہیں اجازت نہیں ملے گی؟ عمر فاروق کی جتنی عزتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہیں، تو جس رسول کی وجہ سے یہ ساری عزتیں، تم اس کے نواسے ہو۔ اور کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا، تم میرے نبی کے بیٹے ہو، آئندہ جب بھی آنا بغیر اجازت کے آنا، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، اولاد نبی، اور ان کے ساتھ محبتیں، یہ رشتے ان کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن آ جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ میرے نانا کے ممبر پہ کھڑے ہیں، نیچے اتر آئیے۔ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ نیچے اتر آتے ہیں، امام حسن کو اٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل تم نے سچ کہا، یہ تمہارے نانا ہی کا ممبر ہے، اور میری نظر تمہیں اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے کہ میرے نبی دیکھتے تھے، کہ میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو تمہارا کہنا کسی بچے کا کہنا نہیں، یہ جنت کے سردار کا کہنا ہے۔ نیچے آ گئے، حضرت علی بھی موجود تھے، سن رہے تھے، تو آپ کہنے لگے کہ میں نے حسن کو کچھ نہیں کہا کہ یہ آ کے ایسے کہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بالکل تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے کہنے کا حق ہے کہ یہ ممبر واقعی اس کے نانا کا ہے۔ بازار تشریف لے جا رہے، ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو ابو بکر صدیق نے بٹھایا ہو اور ساتھ علی المرتضیٰ چل رہے ہیں۔ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ حسن تو تصویر پیغمبر ہے، حسن کی مشابہت شکل و صورت تو پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے، علی کے ساتھ نہیں ملتی۔ حضرت علی مسکرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل، بیٹا علی المرتضیٰ کا ہے، کندھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ کیسی خوبصورت محبت ہے۔ صحابہ آل رسول کو، اہل بیت اطہار کو اسی نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے کہ میرے اور آپ کے نبی، انہیں اپنے رشتے، اپنے تعلقات، ان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں اور آپ کی نسبت سے جتنے تعلقات ہیں ان کی لاج زیادہ رکھیں۔ تو آج جو آدمی یہ بات کہے یا جو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ صحابہ الگ تھے، اہل بیت الگ تھے،
ایسا آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے دین کے معاملے میں معتبر سمجھا جائے. ایسا آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی مسند پہ بیٹھے اور دینداری کے دعوے کرے. جن کی محبتوں کی گواہیاں قرآن نے دی، جن کی جنتوں کی بشارتیں قرآن نے دی، جن کے مناقب، فضائل اور کمالات کو انہوں نے خود ایک دوسرے کی زبان سے بیان کیا، آج کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے، تو اس کی بات ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے سنا جائے، اس کی بات کو توجہ دی جائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ آپ قربان جائیے، ان کی نظر کے اندر یہ دنیا کیا، پوری دنیا کی بادشاہت پر ہے کوئی حیثیت اور وقت نہیں. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ چوتھے خلیفہ ہیں. اب بلا کوئی مسلمان، کوئی سنی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ان کو خلافت نہیں ملی، ناراض ہو گئے؟ جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اسے اور کون سی سرداری چاہیے؟ جس کی بیوی سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار ہو، اسے اور کیا مقام اور مرتبہ چاہیے؟ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اس کو اور کیا مقام چاہیے اور کیا فضیلت چاہیے؟ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں خلافت نہیں ملی تو وہ ناراض ہو گئے، یہ ان کی شان گھٹانے کے مترادف ہے. اور بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب منعقد ہو گئی، بیعت ہو گئی، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، اگر آپ کہیں تو اتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لوں کہ پورا مدینہ بھر جائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. علی کیا جواب دیتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ ابو سفیان، جب تم نے اسلام نے قبول کیا تھا تب تو اسلام سے دشمنی تھی، یہ بات کر رہے ہو تو مجھے اس میں بھی اسلام سے دشمنی نظر آتی. علی ایک اشارہ کرتے تو صحابہ کھڑے نہ ہو جاتے. علی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے تو اختلاف اور جھگڑا کھڑا نہ ہو جاتا. کہ آپ نے کبھی لالچ کی نہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں باغ فدق نہیں ملا، وہ ناراض ہو گئے. دکھ ہے ایسی سوچ پر، افسوس ہے ایسی سوچ پر. جس کے پاس جنت کی سرداری ہو وہ دنیا کا حقیر سا باغ کیا ہے. اور جو اپنے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لینے جائے اور باپ اسے وظیفہ دے کے واپس بھیجے، اسے تصریحات دے کے واپس بھیجے، اس کے دل میں دنیا کی کیا لالچ؟ اس کے دل میں اس حقیر سے مال کی کیا لالچ؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ پہلے خلیفہ ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیے، سنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو نہ کھڑا کیا جائے، کمزور دل کے آدمی ہیں، نرم دل کے آدمی ہیں، یہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے دوبارہ حکم دیا، حضرت عائشہ نے دوبارہ عرض کیا، آپ ناراض ہو گئے. کہ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ نبی اپنے مصلی پہ جسے کھڑا کر رہے ہیں اپنی موجودگی میں، اپنی حیات میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا ابو بکر کو نہ کھڑا کر. صحابہ کے دل میں، اہل بیت اطہار کے دل میں دنیا و ما فیہا، ان ساری چیزوں کی، اس میں جتنے خزانے ہیں، جتنی اس کی سرداریاں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی لالچ.
اور آگے رشتہ داریاں دیکھ لیجیے، ان رشتہ داریوں کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کبھی الگ الگ نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں، علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم عمر فاروق کے نکاح میں۔ اب یہ رشتہ داریاں دیکھیے آپ، ان رشتوں کے ہوتے ہوئے تو یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ دل میں اختلاف ہو اور اوپر سے رشتہ داریاں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ سے جب رشتہ مانگا ان کی بیٹی کا، تو کہا کہ مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب نسب کے، اس لیے عمر یہ چاہتا ہے کہ نبی کے حسب نسب کے ساتھ اس کا بھی لنک واسطہ بن جائے، اس لیے میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کروں۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابیاں، آپ کا پہلا نکاح ہوا حضرت جعفر بن ابی طالب سے، وہ شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور تیسرا نکاح ہوا آپ کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ کیا بتاتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر، صاحبزادہ علی المرتضیٰ کا ہے، صاحبزادے صدیق اکبر کے ہیں، لیکن اسے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے، اس کی تربیت کرنے والے وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ اٹھائیے سنی کتابوں کو بھی اٹھائیے، شیعہ کتابوں کو بھی اٹھائیے، کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ بیٹا ابو بکر کا ہے اور پرورش علی کا ہے، بیٹا ابو بکر کا ہے اور وہ ہر موقع ہر معاملے میں ساتھ علی المرتضیٰ کا دیتا ہے۔ اور یہ ایسے خوبصورت رشتے تھے، ایسے خوبصورت تعلقات تھے کہ صرف یہیں تک نہیں رہے۔ آج شہدائے کربلا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہدائے کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے علی المرتضیٰ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ابو بکر، کون بتاتا ہے؟ اس لیے کہ بتائیں گے تو دکانداری بند ہوگی۔ دوسرے نمبر پر شہدائے کربلا میں شہید ہونے والے علی المرتضیٰ کے دوسرے بیٹے جن کا نام عمر تھا، تیسرے نمبر پہ شہید ہونے والے علی المرتضیٰ کے تیسرے بیٹے جن کا نام عثمان تھا، یہ دوسری بیویوں سے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے شہدائے کربلا میں سے، ان میں سے بھی ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا۔ تو کربلا میں جو سب سے پہلے گلے کٹوا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان میں سے پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، اور ایک علی کے بیٹے ہیں، دوسرے حسن کے بیٹے ہیں، اور دونوں باپ بھی نام ابو بکر رکھ رہا ہے، بیٹا بھی نام ابو بکر رکھ رہا ہے۔ آخر یہ محبت نہیں ہے تو؟ اور یہ نام نہیں بتائے جاتے، یہ نام نہیں ذکر کیے جاتے، اس لیے نہیں ذکر کیے جاتے کہ اگر یہ نام ذکر کیے جائیں تو دکانداری بند ہو جائے۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، لاہور میں ان کا دربار ہے، جہانگیر مغل بادشاہ ان کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتا ہے، دھرم پورہ لاہور میں آج بھی ان کا دربار جہانگیر نے بنوایا۔ اب جہانگیر کی بیوی شیعہ تھی نور جہاں، اس نے ایران خط لکھا اور کہا کہ کسی بڑے شیعہ ذاکر کو، بڑے شیعہ مناظر کو بھیجو جو یہاں آگرہ آئے اور آ کے سنیوں سے مناظرہ کرے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ شیعہ مذہب سنیوں سے بہت بہترین ہے، اور کہا کہ یاد رکھنا
کہ جس ذاکر نے بھی آنا ہے وہ سیدھا آگرہ نہ آئے، پہلے لاہور آئے اس کے بعد آگرہ آئے، اس لیے کہ لاہور میں علماء کم ہے، صوفیاء اولیاء زیادہ ہیں۔ یہاں پہلے مناظرہ ہو جائے گا تو پورے ہندوستان کے اندر شور ہوگا، روب پڑے گا، واہ واہ ہوگی۔ اب ایک بڑا پائے کا ذاکر، ایک بڑا پائے کا شیعہ، وہ ایران سے چلتا ہے، لاہور آتا ہے، اسے کوئی بتاتا ہے کہ یہاں ایک اللہ والے ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، صبح اشراق کا وقت ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اشراق پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو اب یہ آگے آگے باقی سارے چیلے پیچھے پیچھے، تو آپ دیکھ کے اپنے مریدین کو کہتے ہیں یہ جو آدمی آگے آگے آ رہا ہے اس کا دل ہی سے آ رہا ہے، اس کا دل ہی صحابہ کے بغض سے بھرا ہوا۔ وہ آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ہاں میاں کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے ایران سے آیا ہوں۔ میاں میر پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں ذاکر ہوں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ تو میاں میر کہتے ہیں کہ پھر اہل بیت کے فضائل سناؤ کہ سنیوں کا دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا موقع تو زبردست ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ روضہ حسین کے 40 میل کے اندر اندر دفن کر دیا جائے تو اللہ اس کی بخشش کرے۔ آپ نے کہا واہ واہ کیا کمال کی بات کی ہے، دل خوش ہو گیا، دوبارہ سناؤ۔ اس نے دوبارہ سنایا، تیسری دفعہ سنایا۔ تو میاں میر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ فضیلت ملی تو کیوں ملی؟ کہا حسین پتہ نہیں آپ کو کس کے نواسے ہیں، نانا کون ہے؟ تو کہا اچھا نانے کی وجہ سے نواسے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے روزے کے ارد گرد 40 میل تک جو گناہگار آدمی دفن کر دیا جائے اس کی بخشش ہو جائے۔ تو بتاؤ اپنے نانے کے ساتھ جو ابو بکر اور عمر لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ یہیں سے واپس بھاگ گیا کہ جب صوفیاء اتنا علم رکھتے ہیں تو علماء سے کیسے مناظرہ ہو سکتا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، کان کھول کر سنیے کہ میرے نبی کے ساتھ آپ کے حجرہ مبارک میں ابو بکر اور صدیق مدفون ہیں، بعینہ ہی اسی طرح روضہ امام حسین میں آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر مدفون ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ روضہ رسول میں ابو بکر اور عمر مدفون ہیں، تو روضہ حسین میں امام حسین کے ساتھ آپ کے 2 بھائی ابو بکر اور عمر، آپ کے 2 بھتیجے ابو بکر اور عمر امام حسین کے ساتھ روضے میں مدفون ہیں۔ آج ان سے پوچھو بتاؤ شہداء کربلا کے نام کیا ہیں، ان کی زبانیں نہیں چلیں گی۔ تو اہل بیت بھی ہمارے ہیں، آل رسول بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری، یہ ہماری کنجوسی ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کو کم بیان کرتے ہیں، یہ ہماری کنجوسی ہے کہ ہم ان کے تذکرے کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی اور کو موقع ملا کہ وہ یہ لوگوں کو یہ جتلائے کہ نہیں سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے تذکرے نہیں کرتے، تو ہم اسی علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر اور عثمان رکھا، ہم اسی حسین کو ماننے والے ہیں کہ جن کے ساتھ شہید ہونے والے اولین شہداء میں ابو بکر عمر اور عثمان تھے، ہم اسی حسن کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بیٹوں میں ابو بکر اور عمر موجود تھے، اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ان کی محبت کے ساتھ کرے۔